بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہمیں ڈی این ایس یعنی ڈومین نیم سسٹمز کی ضرورت کیوں پڑی۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے ہوسٹاٹکس کے نام سے ایک فائل بنی ہوئی تھی، جس میں صرف اور صرف ہمارے پاس دو ہی کالمز تھے، جن میں ایک ایڈریسز اور دوسرے میں نام ہمارے پاس اسٹور تھے۔ تو چونکہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس نیٹ ورکس میں انکریزنگ آ رہی ہے اور دن بدن نوڈس ڈیوائسز کنیکٹ ہو رہے ٹو دی انٹرنیٹ، تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس نوڈس کی ٹریفکس اور لوڈ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ریلائبلٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، اس میں ڈائنامسٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، نیمز کولیشن کنسسٹنسی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈومین نیم سسٹم کی ضرورت پڑی کہ جو فائل تھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں صرف اور صرف دو ہی ایٹریبیوٹ تھے، جس میں نیم اور ایک تھا ایڈریسز۔ تو سب سے پہلا جو اس فائلز کا مسئلہ تھا، جو اس میں آنے والے پرابلمس تھے، وہ یہ تھے کہ اسکیلیبلٹی، یعنی ہمارے پاس ٹریفکس بڑھتا جا رہا ہے اور لوڈ بھی اس ڈیوائسز پہ آ رہا ہے، کیونکہ جتنے ڈیوائسز انکریز کریں گے تو اسکیلیبلٹی کا مسئلہ آئے گا۔ اور اسکیلیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایک نوڈ میں 5 سے 6 ڈیوائسز کنیکٹڈ ہے، یا فرض کرے مور دین 1 ڈیوائسز کنیکٹڈ ہے، اور اس میں کوئی نئے ڈیوائسز آ رہے ہیں، اس کو جوائن کر رہے ہیں، تو یہ اسکیلیبل ہے، یہ افورڈیبل ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کو ایڈوپٹ کر پائیں گے۔ تو دس از اسکیلیبلٹی پرابلم۔ تو اسکیلیبلٹی کا مطلب ہم نے یہ بھی نکالنا ہے کہ جو نئے ڈیوائسز ہیں وہ ایزیلی اس نیٹ ورک کے ساتھ لنک ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو سیکنڈ جو ہمارے پاس آپشن ہے ریلائبلٹی، یعنی اگر ہم بات کر لیں ریلائبلٹی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریلائبل نیٹ ورک تب ہی پاسبل ہے اگر ایک کمیونیکیشنز اس کی جو نیٹ ورک میں جو ہوسٹ کے درمیان یا ڈیوائسز کے درمیان جو کمیونیکیشنز ہے وہ سٹیبل ہے، وہ ہو پا رہی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہو پا رہی تو دس از ناٹ ریلائبل۔ سو نیٹ ورک کی ریلائبلٹی یہی ہے کہ اگر دو ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشنز پراپر طریقے سے چل رہی ہے، یا مور دین 2 ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشن اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، کوئی ڈسٹربنس اس میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ نیٹ ورک جو ہے، یہ سسٹم جو ہے، یہ ہمارے پاس ریلائبل ہے۔ تو ڈومین نیم سسٹمز کی ضرورت اس لیے بھی ہمیں پڑی کہ اگر ایک فائل میں ہمیں وہ ریلائبلٹی کا مسئلہ پرووائڈ کر رہا ہے، ہمیں کریٹ کر رہا ہے، تو ہمیں ڈومین نیم سسٹم کو بنانا چاہیے تاکہ وہ اسکیلیبلٹی اور ریلائبلٹی کو ختم کر سکے۔ تیسرا جو پرابلم ہے ہمارے پاس ہے وہ ڈائنامسٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سرورز دوسرے سرورز کسی اور سرور کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہے ہیں، یعنی نیم اسپیس میں ہم نے جو کریٹ کیا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس اور سرورز آ رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی جو ہمارا نیم اسپیس ہے وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی اس کی جو اسکیلیبلٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے کہ نہیں، ہمارا جو فائل ہے اس کے ساتھ اس کی جو ایڈریسنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کے نیمز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ ہمیں اس فائل سسٹمز میں مل رہا ہے، اور ایک ہی سلوشن اس کی یہی ہے کہ ہم نے ڈومین نیم سسٹمز بنانا ہے، اور اس میں یہ ریئل ڈائنامسٹی کا پرابلم بھی اس میں حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اپڈیشنز آف اے سرورز ہوتی ہے، تو جتنے بھی سرورز آٹومیٹکلی لنک کریں گے اس نیم اسپیس کے ساتھ تو وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتا جائے گا، اور اس کا جو نیم اسپیس ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ چوتھا جو ہمارے پاس آپشنز ہے وہ ہے نیم کولیشنز، کہ ایک فائل میں اگر فرض کریں ہمارا ایک نام کے ساتھ دوسرا میچ کر جاتا، تو اس کے لیے ایڈریسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں یہ مسئلہ ہوتا کہ اگر ایک بندہ ایک نام کو یوز کرتا ہے تو اس کو دونوں ایڈریسز اس کو ملتے تھے، پھر وہ اس میں کنفیوز ہوتا کہ کون سا ہم نے چوز کرنا ہے، کون سا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو ڈی این ایس آپ کو یہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کرے گا کہ وہ ایگزیکٹ ایفیشینٹ طریقے سے آپ کو وہی نیمز پرووائڈ کرے گا کہ اگر نام کولیشنز کر بھی جائے تو وہ ایگزیکٹ آپ کو وہی ایڈریسز کے تک پہنچائے گا جو آپ نے اس سے کیوری کی ہوگی۔ تیسرا جو لاسٹ ون ہمارے پاس آپشنز ہے وہ ہے کنسسٹنسی، کہ ایک نیٹ ورک جو ہے یا ایک ڈومین نیم سسٹم جو ہے، تو کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ اگر میپنگ کے دوران جو ٹریفکس جو لوڈ اس پہ آ رہا ہے سرورز پہ،
اس میں کنسسٹنسی ہے کہ نہیں، یعنی وہ استقامت کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ میپنگ جو ہے وہ کنورژنز ہے اس میں کوئی ٹال مٹول تو نہیں کر رہا، بلکہ وہ پراپر طریقے سے اپنا جو رسپانس ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے کسی بھی سسٹمز کو، اور اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس وہ رزلٹ جنریٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو دس از نو کنسسٹنسی، تو یہ صرف اور صرف ہمیں ڈومین نیم سسٹمز ہی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ وہ فائلز جو ہم نے پچھلے بنائی ہوئی تھی ہوسٹ ڈاٹ ٹیکس کے نام کے ساتھ، وہ یہ فیسلٹی ہمیں نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹریفک بڑھ جاتا ہے اور لوڈ بڑھ جاتی ہے تو ریلائبلٹی، ڈائنامسٹی اور نیمز کولیشنز کا پرابلمس بھی آ سکتا ہے۔ اور اتنے ٹریفک کے باوجود اگر ہم اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں تو وہ کنسسٹنس نہیں ہوگا، یا تو وہ سسٹم لوڈ ہوگا، یا پھر ہینگ ہو جائے گا، یا پھر وہ ہمیں رزلٹ پراپر طریقے سے پرووائڈ نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم نے ڈومین نیم سسٹمز کی طرف موو کر لیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیم اسپیس اگر کریٹ ہو جائے جس میں ڈائنیمکلی یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہوتے جائیں، تو یہ نیٹ ورک جو ہمارا ہے، جو سسٹمز ہمارا انٹرنیٹ ہے، اس میں میپنگ اور اس کا جو کنورژنز ہے، ایڈریسنگز نیمز کا، یہ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے ہو پائے گا۔ تو اب ہم نیم اسپیس کو کریٹ کرتے ہیں۔ تو نیم اسپیس کو کریٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ نالج اس کی ہونی چاہیے کہ ہم نے نیم اسپیس میں نیمز کو کس طرح سے اسپیسیفائی کرنا ہوگا۔ تو اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے نام کو اسائن کرنا ہوگا ہر ایک مشینز کو جو یونیک ہوگا، یعنی آپ نے ایسے نام کو اسائن نہیں کرنا کسی بھی مشینز کو جو ڈپلیکیٹ کر جائے، جو ایمبیگوس ہو، یعنی کنفیوژنس ہو سلیکشنز میں کہ آپ کون سا سسٹمز اب ہم سلیکٹ کر لیں، کون سا فائل کو ہم سلیکٹ کر لیں، تو اس کو ہم ایمبیگوٹی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس نام جو ہے وہ یونیک ہونے چاہیے ہر ایک سسٹمز کا، ہر ایک مشینز کا، اس میں ڈپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور ان ایمبیگوس نام ہونا چاہیے ہر ایک مشینز کا۔ دوسرا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے نیم اسپیس۔ نیم اسپیس کی جو میپنگ ہے وہ ہمارے پاس دو طریقے سے ہوتی ہے، یعنی ہم دو طریقے سے نام کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے فلیٹ نیم اسپیس، اور دوسرا ہے ہمارے پاس ہائرارکل نیم اسپیس۔ تو فلیٹ نیم اسپیس is a namespace is a sequence of characters without a structures، یعنی یہ وداؤٹ اسٹرکچرز، یعنی اس کی کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتی، آپ ایک سیکوینس فارم میں کریکٹرز کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ اس میں یہی ہے کہ آپ کا جو نام ہوگا اس کی یا میننگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا میننگ فل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس چیز کو اس نیم اسپیس کو ہم ڈومین نیم سسٹمز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور انٹرنیٹ میں اس کو ہم اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ایک بندہ کسی مشینز کا ایک نام رکھتا ہے تو پاسیبلٹی اس کی یہ ہے کہ دوسرے سرورز کی بھی نام اس کے ساتھ سیم کر پائے، اور وہ اس میں ایمبیگوٹی کریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہم انٹرنیٹ میں استعمال نہیں کر سکتے، اور ہم ڈومین نیم سسٹمز اس فلیٹ نیم سے ہم نہیں بنا سکتے، تو ہم ہائرارکل نیم اسپیس کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ایگزامپل شو ہوا ہے فلیٹ نیم اسپیس کا، یعنی ایک انڈسٹری ہے جس میں ڈیفرنٹ ڈیوائسز کنیکٹڈ ہے آپس میں، ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، تو ہر ایک مشینز کا اپنا اپنا نام ہے، کسی کا نام جو ہے وہ میننگ فل ہے اور کسی کا نام جو ہے وہ میننگ فل نہیں ہے، تو اس میں ڈپلیکیشنز آ سکتی ہے۔ پاسیبلٹی اس میں یہ ہے کہ اس میں دو نام سیم آ سکتے ہیں، تو اس لیے ہم اس چیز کو انٹرنیٹ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ سو ہائرارکل نیم اس میں بھی ہمارے پاس سیورل پارٹ آتے ہیں۔ فرسٹ جو پارٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے دی نیچر آف دی آرگنائزیشنز، یعنی وہ کس ٹائپس کا نیچر ہے، کس نیچر کا ٹائپس کا آرگنائزیشن ہے۔ فرق کرے، میں نے اس سے پہلے لیکچرز میں آپ لوگ کو یہ بتایا تھا کہ اگر .com ہے، .edu ہے، ڈاٹ ایجوکیشنل جسے ہم کہتے ہیں .edu، تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے آرگنائزیشنز ہیں، نیچرز کے آرگنائزیشنز ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ اس آرگنائزیشنز کا جو نام
نام ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ڈپارٹمنٹ کا جو نام ہوتا ہے اس آرگنائزیشنس میں, یا اسی طرح اگر ایک سب ڈپارٹمنٹ اس میں آتے ہیں کسی آرگنائزیشنز میں تو اس کا جو نام ہے. تو یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ایتھورائز پرسنز ہوتے ہیں یا ایتھورائز جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ ان ٹو پارٹس کو اٹ سیلف مینٹین کرتا ہے اسے نیم اسپیس کے لیے, یعنی وہ آرگنائزیشنس کا جو نیچر ہے وہ بھی ڈیفائن کرتا ہے اپنے آپ سے, اور دوسرا جو ہے وہ آرگنائزیشنس کا جو نام ہے وہ بھی اپنے طرف سے رکھتا ہے. اور جو باقی جو تھرڈ پارٹ ہے یعنی ڈپارٹمنٹس ان آرگنائزیشنس یا سب ڈپارٹمنٹس ان آرگنائزیشنس, یہ اس ڈپارٹمنٹس نے خود ہی بتانے ہوتے ہیں, خود ہی مینشن کرنے ہوتے ہیں. اب اس میں آرگنائزیشنس کو اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرا نام ہے آرگنائزیشنس کا یہ ڈپلیکیٹ کر پائے گا کسی بھی ڈومین نیم سسٹمز میں, کیونکہ یہ خود بخود وہ سسٹم جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے. اور وہ جو مینجمنٹس والے ہوتے ہیں یعنی جو ڈومین نیم سسٹمز کو مینیج کرتے ہیں, تو وہ اس کی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ وہ اگر سیم نیم رکھ رہا ہے تو اس کی ایڈریسنگ اس طرح کرے گا کہ وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرے گا اس سسٹمز کو, اس آرگنائزیشنز کو, اس فائلز کو, اگر کوئی اس کو کوئی کیوری کرتا ہے. تو جب ڈومین نیم سسٹمز ڈومین نیم اسپیس بن جاتا ہے تو وہ ایک ہائرارکل پروسیس ہوتی ہے جس میں ہمیں ڈومینس کے جو نیم ہے نیم اسپیسز ہے وہ ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ہائرارکل ماڈل کی طرح ہوتے ہیں, یعنی وہ انورٹیڈ ٹری کی فارم میں ہوتی ہے. جو اس کا روٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے اور اس کے جو لیف ہے چائلڈ ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے لیولز کی بات کی تھی, تو ہمارے پاس 1 to 8 لیول اس میں آتے ہیں ایک ٹری میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈاٹ آرپا اور اس کے ساتھ جو کام اور ای ڈی یو اور بھی زیادہ اس میں ہیں آرگنائزیشنس ایڈ, یہ ہمارے پاس فرسٹ ایک لیول ہے اس ٹری کا. اس کے بعد جو سیکنڈ لیول ہے وہ اس کے جو چائلڈ آ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے لیول نیکسٹ لیول. اسی طرح یہ جو ہے یہ ہمارے پاس تیسرا لیول آ رہا ہے. تو یہ لیول بائی لیول ہمارے پاس جو نیم اسپیس ہے یا جو ٹری ہوگی وہ 127 یعنی 1 to 7 لیولز تک ہوگی, اور اس کی جو سٹارٹنگ لیول ہوگی وہ ہم 0 سے لیں گے, جس کو ہم عموماً ٹاپ کہتے ہیں یا روٹ کہتے ہیں. تو یہ روٹ سے سٹارٹنگ ہو کے اینڈ تک اس کے جو لیولز ہوں گے وہ 1 to 8 ہوں گے, ٹوٹلس کمپلیٹلی جو لیول ہوں گے. تو ہمارے پاس ان نوڈز کے لیے جو لیبلنگ ہوگی اس کو جو نام ملے گا وہ ایک اسٹرنگ فارمیٹ ہوگا, اور اس کی جو لینتھ ہوگی وہ 63 میکسیمم کریکٹر ہوں گے, یعنی اس سے ہمارا جو نام ہوگا وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور جو روٹ لیبل ہوگا ہمارا جو نوڈ کا وہ ہمیشہ نل اسٹرنگ ہوگا یعنی ایم ٹی, اس کے لیے کوئی کریکٹرز کوئی لیبل یوز نہیں ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں لیبل کی جو سیکوینس ہوتی ہے ڈومین نیم کی, تو وہ ہمارے پاس ایک لیبل سیکوینس کی فارم میں ہوتے ہیں, اور اس کی جو سپریشنز ہے وہ ایک ڈاٹ آپریٹر کے ذریعے یا ڈاٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور ڈاٹ کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ سیکوینس آئے گی آف لیبلز کی تو وہ ہمارے پاس نیکسٹ لیول ہوگا. اور ہم جو سٹارٹنگ لیں گے ڈومین نیمز کی وہ ہم ریڈ کریں گے نوڈ سے لے کے, یعنی جو ہمارا جو باٹم ہے اس سے ہم سٹارٹ لیں گے اور روٹ تک ہم پہنچیں گے, اور اس روٹ تک ہم اس کو اسٹڈی کریں گے, اس کو ہم دیکھیں گے. اور جب ہم فائنلی اس اینڈ تک یعنی جو ہمارا نل ہے جو ہمارا روٹ نوڈ ہے اس تک جب ہم پہنچ جائے تو ہماری جو ڈومین نیم کی جو سرچنگ ہوگی ان دا ڈومین نیم سسٹمز میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور ہمیں ریزلٹنٹ جو ہوگا وہ ہمیں ملے گا. تو یہاں پہ ہمیں ڈومین نیمز کا جو لیبلنگ ہے وہ ہمیں دکھایا گیا ہے. تو سٹارٹنگ ہم لیتے ہیں فرام دی نوڈ, تو لاسٹ میں جو ہمارے پاس جو شو ہو رہا ہے چیلنجرز کے نام سے یہ ہے لیبلز. اب اگزامپل کے طور پر اگر ہم اس کی ایڈریسنگ کر لیں تو یہ ہے ہمارے پاس فار ایگزامپل 192, تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈاٹ, تو اسی کے ساتھ ہمارے پاس 168 فار ایگزامپل, اس کے بعد ڈاٹ پھر 1 پھر ڈاٹ پھر 1. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارے پاس جو ہائرارکی ہے
وہ ہم ٹاپ سے لے کے باٹم تک اور باٹم سے لے کے ٹاپ تک اس کو ہم ہائرارکی کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم ریڈنگ اس کی اس طرح کریں گے کہ ہم نوڈ سے یعنی باٹم سے لے کے ٹاپ تک ہم اس کی ریڈنگ کریں گے. تو فار ایگزامپل ہمارے جو لیبل ہے فرسٹ وہ ہے چیلنجرز کے نام سے, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ریڈ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک ڈومین نیم ہے. اسی طرح جب ہم روٹ تک جاتے ہیں یعنی اس چائلڈ کے جب روٹ تک ہم جائیں گے تو ہم اے ٹی سی کا جو ڈومین نیم ہے, فار ایگزامپل یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے آف ایف ایچ ڈی اے کا, تو اس کی جو لیبلنگ ہے وہ اے ٹی سی کے نام سے ہے. تو یہ ہے سب چائلڈ آف ایف ایچ ڈی اے کا. تو یعنی ایف ایچ ڈی اے جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈومین نیم ہے, اور اسی کے ساتھ اس کی جو لیبلنگ ہوئی ہے وہ ایک سسٹمز نے ہی کی ہے, اتورائز پرسن نے کی ہے, یا اتورائز جو سسٹمز ہے وہ انہوں نے کی ہے, یا اتورائز جو پارٹی ہے انہوں نے کی ہے. تو یہ اپنے روٹ تک جائے گا تو ای.ڈی.یو جو کہ عموماً ہم ایجوکیشنس پرپس کے لیے ٹاپ لیول جو ڈومین نیم ہے اس کو ہم یوز کریں گے, اور اس کے بعد جو ڈاٹ ہوگا وہ ہمیں پہنچائے گا روٹ تک. اور اس لیے اس جو لاسٹ میں ہمیں ڈاٹ مل رہا ہے اس کو ہم روٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ہم کہیں گے اس ڈاٹ کے بعد جو ہمارے پاس ایڈریس آ رہا ہوگا, اور وہ ہمارے پاس عموماً نل ہوگا. تو اس لیے ہم اس کو ایڈریسنگ میں اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے, اور ہم سمپل اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ 192.168.1.1. تو فار ایگزامپل یہ ہم نے ایک ایڈریس لے لی اور اس کی ہم نے میپنگ کر لی, جس کو ہم نے لیبلز دیے ہوئے ہیں یہاں پہ شو ہو رہے ہیں جو کہ چیلنجر, اے ٹی سی, اور اس کے بعد ایف ایچ ڈی اے, اور اس کے بعد ایجوکیشنز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ایجوکیشنز پرپس کے لیے ہے, اور اس کا ایک اسپیسیفک اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو اے ٹی سی کے نام سے ہے, اور اس سب ڈپارٹمنٹس کا جو اسپیشل سبجیکٹس ہے اسپیسیفک وہی سبجیکٹس جو ہے وہ ایک ہمارے پاس ہے چیلنجرز. تو یہاں پہ کمپلیٹلی ڈائیگرام ہمیں شو کیا گیا ہوا ہے ڈومین نیمز اور اس کی لیبلنگ کا, اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روس کی جو سرچنگ ہے یعنی ہم نوڈ سے سٹارٹ لیتے ہیں روٹ تک, تو یہ بھی ہمیں کمپلیٹلی دکھایا گیا ہے. اور یہاں پہ اس کی جو لیبلنگ ہے یعنی ہر ایک ایڈریس کی وہ بھی ہمیں دکھائی گئی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم کیا ہے. فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم جو ہے ہمارے پاس ایف کیو ڈی ایم جسے ہم کہیں گے, یہ کمپلیٹ ڈومین نیم سسٹمز ہے جو کہ ایک اسپیسیفک کمپیوٹر کے لیے اور ہوسٹ کے لیے یوز ہوگا جو کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یا جو انٹرنیٹ پر ہمیں ملتا ہے اس کو ہم کہیں گے کمپلیٹ ڈومین نیمز کو ہم کہیں گے فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم. تو فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم جو ہے وہ ہمارے پاس دو حصوں پہ کنسسٹ کرتا ہے. ایک ہمارے پاس ہوسٹ نیم اور دوسرا جو ہے ڈومین نیم. اگر ہم اس کی لیبلنگ کو ہم کسی نل اسٹرنگ جسے ہم ڈاٹ کہتے ہیں کے ساتھ اس کو ہم ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم. فار ایگزامپل ہم نے وہاں پہ لکھا تھا کہ ایک پریویس جو سلائڈ تھی اس میں ہم نے لکھا تھا کہ چیلنجر ڈاٹ اے ٹی سی ڈاٹ ایف ایچ ڈی اے ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ, تو اس کو ہم فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا جو ایگزامپل ہے وہ یہاں پہ یہی ہے, دوسرا ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ مائی میل ڈاٹ سم کالج ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ, یعنی ایک مائی میل جو ہے وہ اس ہوسٹ کا نام اس ہوسٹ کا نام ہے, اور جو لوکیٹ کرتا ہے ڈومین نے اور اس ڈومین میں جو کہ ہمارے پاس اس کا نام ہے سم کالج ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ, یعنی اس میں جو ہمارے پاس اسپیسیفک ایک ہوسٹ ہے اس کا نام ہم مائی میل لیتے ہیں, اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں لیبلنگ. انکمپلیٹ میپنگ کو ہم لیبلنگ کہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے پارشلی کوالیفائڈ ڈومین نیم. تو اگر ہم کسی ڈومین نیم کی لیبلنگ کرتے ہیں اور اس کو جو ٹرمینیٹر جو ہے وہ اس کو ہم ٹرمینیٹ نہیں کرتے کسی نل اسٹرنگ کے ذریعے سے, یعنی جو ڈاٹ ہے اس کے ساتھ
اس کی ہم ٹرمینیشن نہیں کرتے، اس نیم اسپیس کو ہم اس طرح کریٹ کرتے ہیں کہ اس میں ٹرمینیٹر یوز نہ ہو، تو اس کو ہم پارشلی کوالیفائڈ ڈومین نیم کہیں گے، جسے ہم سمپلی PQDN کہتے ہیں۔ اور یہ سٹارٹنگ، اس میں جو سرچنگ ہوگی وہ تو سٹارٹنگ ہوگی اس نوڈ سے، لیکن وہ اپنے جو روٹ ہوگا اس تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے اس کی جو کریشنس ہے وہ ہم نے اس کی اس طرح کر لی کہ ہم نے روٹ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا ہوا ہے۔ اور اس میں ہمیشہ جو مسنگ پارٹ ہوگا وہ ہمیشہ ہمارا جو سفکس ہوگا، یعنی جو لاسٹ ہمارا پارٹ ہے وہ ہمارا سفکس کہلاتا ہے، وہ ہم مسنگ کرتے ہیں۔ اور جو FQDN کی جو کریشنز ہے اس کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے گوگلز، یاہو، انا یونیوی اور کیکٹ فار ایگزامپلز۔ یہ ہمارے پاس ایسے ہیں کہ اگر ہم سرچنگ کرتے ہیں اور ہم سمپلی گوگل کرتے ہیں تو گوگل کے ساتھ ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ لاسٹ میں سفکس بھی انکلوڈ کر لیں۔ اور عموماً جتنی بھی سرچنگ انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے سب ہم پارشلی کوالیفائڈ ڈومین نیم پہ ہی سرچنگ کرتے ہیں، اور ہم پارشلی ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم صرف ایک نام انٹر کرتے ہیں کہ گوگل میں یا کسی بھی سرچ انجن میں، تو باقی جتنے روٹ تک فائنڈنگ ہے وہ ہمیں وہی سرچ انجن ہمیں دیتا ہے، اور اس اسپیسیفک جو ہمارا جو ریکوائرڈ رزلٹ ہوتا ہے اس تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایگزامپلس بھی مینشن کیے گئے ہیں FQDN کے اور PQDN کے۔ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس فلی کوالیفائڈ ہے ڈومین نیم، اس میں ہمارے پاس کمپلیٹلی لیبلنگ ہوئی ہے، اور یہاں پہ لاسٹ ہمیں ڈاٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ہمارا سفکس کہلاتا ہے، اور نل اسٹرنگ یا ٹرمینیٹر بھی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا ایگزامپل ہے cs.hmme.com. اسی طرح تیسرا اور PQDN میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ challenger.atc.fhda.edu، اور اسی طرح دوسرا cs.hmme، اور پھر ہمارا جو ہے www۔ تو عموماً سرچنگ یہی ہوتی ہے کہ ہماری پارشلی کوالیفائڈ ڈومین نیمز سے ہی سرچنگ کرتے ہیں، اور ہمیں جو ڈومین نیم ہے وہی ہمیں رزلٹ اسپیسیفک اس ریکوائرڈ جو رزلٹ ہے اس تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ڈومین نیم سسٹم دکھائے گئے ہیں۔ ڈومین نیم اسپیس عموماً اس کمپلیٹلی ڈائیگرام میں جتنے بھی ڈومینز ہمیں شو ہو رہے ہیں اس کو ہم ڈومین نیم اسپیس کہتے ہیں۔ تو اس میں ہر جو سب ٹری ہے، سب جو نوڈ ہے، وہ ہر ایک اپنے لیے ایک ٹری بناتا ہے، اور ہر ایک جو نوڈ ہے وہ اپنے لیے ایک ڈومین ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روٹس کے بعد ہمارے پاس .edu اور اس کے ساتھ .com، تو یہ ایک ہمارے پاس سب ٹری ہے، اور اسی طرح کام کے بعد جو ہمارے پاس سب ٹری بن رہی ہے تو یہ ایک الگ سے ایک ڈومین بنتا ہے، اور اس میں سب ڈومینز بھی آتے ہیں، اور اس میں ہر جو نوڈ ہوگا وہ ایک ڈومین ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ڈومین نیم سسٹمز یا ڈومین نیم اسپیس کی ہم نے سپریشنس، اس کی ڈسٹریبیوشنس ہم نے کیوں کرنی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری جو انفارمیشنس ہے جو ہمیں ملنے چاہیے، جو اس کو ہم سٹور کریں گے، اس کی جو سٹورنگ ہے وہ ہمیں مسٹ کرنی ہوگی، کیونکہ جو سرچنگ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں تو جب کوئی بھی کلائنٹس کسی ریکوائرڈ ڈیٹا کے لیے سرچ کرتا ہے تو ہم سٹور ڈیٹا سے ہی اسے آؤٹ پٹ دیتے ہیں، اس کو رزلٹ دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس انفارمیشن سٹور ہے تو اسے رزلٹ ہمیں دے سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس یہ جو انفارمیشنز ہے، جو ڈیٹا ہے ہمارا، اگر اس کو ہم صرف ایک کمپیوٹر پہ سٹور کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ انفارمیشنز آتے ہیں، اور اگر ہم ایک سسٹم سے اس کو ہم ریٹریونگ آف ڈیٹا کریں گے، اس سے ہم ڈیٹا لیں گے، ایکسٹریکٹ کریں گے، تو یہ ہمارے پاس ان ایفیشینٹ ہوگا اور آلسو ان ریلائبل ہوگا، کیونکہ اگر ایک ریکویسٹ جب ایک سرور کو آئے گی اور 1000 آف کلائنٹس ڈفرینس ٹائم میں یا سیم وقت میں اگر وہ اس کو ریکویسٹ کریں گے تو اس کی جو میپنگ ہوگی وہ ان ایفیشینٹ ہوگی، اور ہر سسٹم جو ہوگا وہ انتہائی وقت لے گا اور اس کے لیے انتظار کرے گا، اور اس طرح ان ریلائبل بھی ہوگا، یعنی وہ زیادہ دیر تک اس کی کمیونیکیشنس اس کی پاسبلز نہیں ہوگی، اور لنک جو ہوں گے وہ ڈاؤن ہوتے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے نیم سرور جو ہے اس کی ہم ڈسٹریبیوشنز کریں گے، اور اس کی ہائرارکی اس طرح کریں گے کہ ہم ہر ایک ہائرارکی میں ہر ایک روٹ پہ
ہر ایک نوڈ پہ ہم اس کی ڈسٹریبیوشنس کریں گے اور اس کی جو میموری ہوگی وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور ہر ایک نوڈ پہ ہم ڈفرینٹ ٹائپس کا جو ڈیٹا ہوگا وہ ہمارا سیو ہوگا، اور اس لیے اس کو ہم ڈسٹریبیوشنس آف اے نیم سرورز بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس انفارمیشنس ایک ہی سسٹم پہ اسٹور ہوں گے تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو کہ انیفیشینٹ ہے اور انریلائبل ہے۔ تو اس کے لیے سلوشن صرف اور صرف ہمارے پاس ڈسٹریبیوشنز ہی ہے کہ اگر ہم اپنے انفارمیشنس کو امنگ مینی کمپیوٹرز اگر ہم اس کے ڈسٹریبیوشنس کر لیں تو یہ ہمارے پاس ہوگا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈی این ایس یعنی ڈومین نیم سسٹمز، اور جو ہوں گے ہمارے پاس سرور عموماً ہی سرور ہوں گے، کیونکہ ہر ایک جو نوڈ ہوگا اس کو ریکویسٹ آئے گی اور ایک اسپیسیفک فائل یا اسپیسیفک ایک جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے کیوری آئے گی، اور اسے آؤٹ پٹ پہ ہمیں یا اس سسٹمز کو وہ جنریٹ کر کے دے گا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مینی سبس ڈومین نیم سرورز بھی کریٹ کر رہے ہیں آن دی بیسس آف ریکوائرمنٹس، کیونکہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کی جو ڈیولپنگ ہے اس کی جو اسکیلیبلٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ٹریفک ہمارا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا جو لوڈ ہے وہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈومین نیم سسٹمز میں بھی ڈسٹریبیوشنز کرنی ہے، اور اس کی ہم ڈسٹریبیوشنز کی جو ڈائیگرام ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیرارکی آف اے نیم اسپیس آف اے نیم سرورز۔ تو ہمارا جو روٹ سرور ہے یہ ہمارا روٹ سرور ہے، اور اس کی جو سب چائلڈ ہے یا جو ہمارے سب سرور ہے یہ ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرپا سرور یعنی آرپا کا جو ڈیٹا ہے وہ اس پہ سیو ہوگا، اور ای ڈی یو کا جو ڈیٹا ہے وہ اس سسٹم پہ سیو ہوگا، .com کا جو سرور ہے اس پہ کام کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ سیو ہوگا، اور یو ایس جو سرور ہے اس پہ یو ایس کا سرور اس پہ ڈیٹا سیو ہوگا یو ایس کا۔ اور اسی طرح جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے FHTA.edu یعنی ای ڈی یو کے ان سائڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ایک آرگنائزیشنز ہے، یعنی E.edu سرور کے جو ان سائڈ جو کنیکٹڈ ہمارے پاس آرگنائزیشنز ہے تو یہ اس کے ہیں سب چائلڈ، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ FHTA جو ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس طرح BK یہ بھی ہمارے پاس ایک آرگنائزیشنز ہے جو کہ عموماً ایک کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، یعنی جو فار ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی تو اس کا جو ویب سائٹ ہے vu.pk.edu اس طرح اس کی ویب سائٹ ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے کام سرور، تو اس میں mcgrave.com irvn.com ایٹسیکٹرا یہ ہمارے پاس ایگزامپلس ہے سرور کے۔ اور جب ہم کسی نوڈ کو کسی سرور کو کسی اور کے ماتحت یا اس کی جو نگران بناتے ہیں تو اسے ہم زون کہتے ہیں۔ تو یہاں ایگزامپل میں آپ کو شو ہے کہ کام جو ہے وہ ایک ہے زون جس کے سب چائلڈ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور یہ ہر جو نوڈ ہے یہ بھی بذات خود ایک سرور ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی زون اینڈ ڈومینس، کیونکہ یہ جو ہے اپنا ایک اسپیسیفک ایریا یا اس کی اپنی ایک رینج ہے جسے ہم ڈومین کہتے ہیں، اور از ایز اے ہول کمپلیٹلی جو ہائرارکی ہے اس کا جو رینج ہے یا اس کا جو ایریا ہے اس کو ہم ڈومین کہتے ہیں۔ اور زون عموماً ہمارا جو ایک اسپیسیفک ایک نوڈ ہو جسے ہم زون بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک نوڈ ہی ہوتا ہے جو کہ رسپانسیبل ہوتا ہے ان سب نوڈز کے جو اس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ تو عموماً ہمارے پاس جو روٹ سرور ہوتا ہے وہ ایک زون ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹلی ٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس میں کمپلیٹ ٹری جو ہے وہ اس میں شو ہوتا ہے۔ اب اس روٹ جو سرور ہے یعنی جو ہمارا زون ہے اس پہ کوئی بھی انفارمیشن سٹور نہیں ہوتے، بلکہ یہ آتورائزیشنز ہوتی ہے ادر سرورز کے ساتھ، یعنی اگر ایک دوسرا سرورز اس کے ساتھ کسی اور سرور کو ریکویسٹ کرتا ہے تو اس سے آتورائزیشنز یا اس سے جو پرمیشنز ہے وہ اس سے ملے گی، اور وہ اس میں انٹری کر سکتا ہے اور اس سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹ سرور اگر ہمارے پاس ایک ہے اور اس کے سب چائلڈ آ رہے ہیں تو اس ہول ٹری کو ہم زون کہیں گے،
اور یہ روٹ جو ہوگا، یہ روٹ سرور جو ہوگا، اس پہ ہمارے پاس کوئی کسی قسم کے انفارمیشن سٹور نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اس کی آتھورائزیشنس، اس کی اتھارٹی، اس کی آتھورائزیشنس کی جو پاورز ہے وہ اس کے پاس ہوں گے، اور اسی کے پاس ہر ایک سرور نے آنا ہے اور ریکویسٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ اپنے سب جو سرور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سب نوڈز جو ہے، وہ اس سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے اس جو ادر سرور ہے اس کو انفارمیشنز دے سکتا ہے. یعنی اتھورائزیشنس کے جتنے بھی پاورز ہیں وہ صرف اور صرف ہمارا جو روٹ سرور ہے وہ اسی کے پاس، ہمارا جو روٹ سرور ہے اسی کے پاس ہی صرف موجود ہوتے ہیں. تو ڈومین نیم سرور جو ہیں وہ ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کو ایک کو ہم پرائمری سرور کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم سیکنڈری سرور کہتے ہیں. پرائمری سرور کا جو کام ہے وہ صرف ایک فائل کو سٹور کرتا ہے جو کہ ایک زون کے ہی متعلق ہوتا ہے. یعنی جو زون کریٹ ہے اس کے بارے میں وہ اس فائل میں انفارمیشن سٹور کرتا ہے، اس فائل کو صرف سٹور کرتا ہے. رسپانسیبلز اور اس کی رسپانسبلٹی یہی ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس زونز کریٹ ہوتے ہیں، اس کی مینٹیننگ ہوتی ہے، اس کی اپڈیٹنگ ہوتی ہے، تو یہ فائل صرف اور صرف وہ یہ پرائمری جو سرور ہے یہ اس کو سٹور کرتا ہے. جو دوسرا ہمارے پاس سیکنڈری سرور ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے اباؤٹ اے زون فرام اندر سرورز. یعنی جو دوسرا ہمارے جو سرورز ہیں اس کو یہ انفارمیشن ٹرانسفر کرتا ہے، اور اس کے بعد فائل جو ہے وہ سٹور کرتا ہے اپنے لوکل ڈسک پہ. یعنی جو اس کا اس سسٹمز کا جو اپنا ہارڈ ڈسک ہے اس میں یہ انفارمیشن جو ہے، یہ فائل جو ہے یہ سٹور کر لیتا ہے.